السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب، ہمارے رشتہ داروں میں ایک جوان لڑکی 17-18 سال کی لڑکی ہے۔ وہ اتنے دن سے کیا سمجھ کے جن آنگ میں چڑھ گیا بول کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ کسی بچی کو جن وڑ گیا یا جن چڑھ گیا اور اسے عالموں کے پاس لے کر کے جاتے، یعنی عاملوں کے پاس، اور ایک عالم تو بولے کہ ہم جن اتار دیا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کے کیا میں آپ کہوں، اس طرح کی جو حرکتیں ہیں یا اس طرح کے جو معاملات ہیں، اکثر وہ خواتین کی زنانہ بیماریاں ہوتی ہیں۔ زنانہ بیماریوں کا مطلب فیمیل بیماریاں، تو جنہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ اس عورت کے اندر جن وڑ گیا ہے، جبکہ وہ جن وڑا نہیں ہوتا۔ ہاں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ضرور یہ بتایا ہے کہ جن انسان میں وڑ جاتا ہے، یعنی جن آدمی کے اندر گھس بیٹھ کر لیتا ہے، لیکن ہر جن کو بھی آدم زاد میں وڑنے کا ملکہ یا کمال یا اسے یہ چیز حاصل نہیں ہوتی۔ مطلب ہر جن کو یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ وہ آدم زاد میں وڑ جائے۔ کچھ ایسے جنات ہیں جو آدمی میں، انسان میں وڑ جاتے ہیں، اور وہ جنات میں سے وہ جنات ہوتے ہیں جو شیاطین جن ہیں۔ ہر عام جن کا آدم زاد میں وڑنا اسے یہ طاقت حاصل نہیں ہوتی ہے، اور جب ایک شیطان جن آدمی میں وڑتا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو شیطان جن کسی آدمی میں وڑ گیا ہے، وہ بندے کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے ہمارے جسم کے اندر بلڈ حرکت کرتا ہے، سرکولیشن کرتا ہے، بلڈ پورے جسم کے اندر گھومتا پھرتا ہے۔ اب کسی عورت کو خاص کر، اور ہمارے اس جاہل معاشرے کے اندر، ہندوستان ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، یہاں عموماً 99% یہ دیکھا جاتا ہے کہ جن وہ عورتوں کے اندر ہی وڑتا ہے۔ یعنی ایسا بہت کم نظر آیا ہے، یا برائے نام نظر آتا ہے، یا تقریباً نظر نہیں آتا کہ کوئی جن کسی آدمی میں وڑ گیا ہو، مطلب جن کسی میل کے اندر وڑ گیا ہو۔ عموماً ہمارے معاشرے میں یہ جو سمجھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ جن وڑ گیا تو وہ عورتوں میں ہی جن وڑ جاتا ہے، جبکہ کئی مرتبہ اور اکثر مرتبہ اور 99 مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی زنانہ بیماری ہے، فیمیل بیماری ہے، اور ہم نے سمجھا کہ کوئی جن جو ہے وہ اس عورت میں وڑ گیا ہے، جبکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ جہاں تک عامل بابے ہیں، بابا عامل اہل حدیث ہو یا بابا عامل بریلوی ہو یا شیعہ ہو یا دیوبندی ہو یا کوئی اور واہیات ہو، جب خواتین ان عامل بابوں کے پاس جاتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ بچیوں کو، خواتین کو، عورتوں کو ان عامل بابوں کے پاس لے جایا جاتا ہے، اور وہ عامل بابا آگے سے یہ خبر بریک کرتا ہے کہ جن اس عورت کے اندر وڑ گیا ہے، جبکہ وہ جن نہیں وڑا ہوتا، صاف بالکل جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اس طرح پبلک اور عوام کو ڈرا کر کہ بھئی جن اس عورت میں وڑ گیا ہے، ہاں جی، ان لوگوں کا ہر طریقے پر یہ عامل بابے استحصال کرتے ہیں، پیسہ بھی لوٹ لیں گے، اور جن تو نہیں وڑا ہوتا لیکن بابا خود اس عورت میں وڑ جاتا ہے تو اس کی عزت کا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے، ہاں جی۔ یا کئی مرتبہ یہ بھی نظر آتا ہے کہ عامل بابا جو ہے وہ کسی لڑکی کو لے اڑا، پہلے تو جن وڑ گیا تھا نا، اب وہ عامل بابا ہی لڑکی بھگا کر لے گیا،
کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عامل بابا ایک گھر میں کسی عورت کو دم کرنے جاتا، شاید ان کے بقول اس عورت میں جن وڑ گیا ہو، اور یہ بابا اس وڑے ہوئے جن کو نکالنے جاتا تھا۔ 5-6 ماہ کا عرصہ لگا تو پتہ نہیں اس عورت میں وڑا ہوا جن نکلا یا نہ نکلا، بابا جو ہے وہ اس عورت کی دوسری کواری جوان سال بہن کو لے اڑا۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، سب سے پہلے کہ ایک تو ہم یہ جن وڑ گیا اس بات کا اپنے آپ سے ڈر اور گھبراہٹ نکال دیں۔ جب ہم اس بات کا خوف اپنے دماغ سے نکال لیں گے، ہمارے دماغ میں یہ جو ڈر بیٹھ گیا ہے کہ جن وڑ گیا ہے، جب یہ ڈر خوف ہم باہر نکال لیں گے تو انشاءاللہ ایک تو جن وڑے گا نہیں، اور جو جن وڑ گیا ہے وہ جن بھی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ کبھی بھی کسی عورت کو بالخصوص کسی بابے کے پاس لے کر کے ہرگز نہ جائیں، پتہ نہیں جن وڑا ہے یا نہیں وڑا، بابا ضرور وڑ جائے گا۔ اپنے گھر میں رہ کر آخری 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ 7 مرتبہ یا جتنی مرتبہ طبیعت کر لے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا آپ پڑھ لیں 3 مرتبہ۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں سے جہاں سے چاہیں جتنا چاہیں قرآن پاک پڑھیں، اور اپنی بیٹی پر، اپنی بچی پر، اپنی ماں پر، اپنی بہن پر، اپنی گھر کی جو آپ کی بیوی ہے اس کے اوپر، یا بھانجی ہے، بھتیجی ہے، خالہ ہے، انہیں جا کر خود ہی دم کریں۔ میری خالہ بیمار ہوتی ہے، ہاں جی، میں خود ہی اپنی خالہ کو جا کر دم کرتا ہوں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کوئی جن نہیں بڑا ہوتا، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا نہیں ہے جس طریقے پر ہم عامل بابے بتاتے ہیں، خدا نہ خواستہ اگر جن وڑ بھی گیا تھا تو یہ خود آپ دم کریں اور وڑا ہوا جن باہر نکل جائے گا۔ جی، وڑا ہوا جن جو ہے وہ باہر نکل جائے گا۔ اور اس بچی کو بھی کہیں کہ صبح شام اور نمازوں کے بعد کے اذکار کی پابندی کرے۔ نمبر 2 یہ کہ ہمیں لگے کہ کسی عورت میں جن وڑ گیا ہے تو عامل بابے کی بجائے اس عورت کو کسی اچھے سمجھدار سلجھے ہوئے مستند ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں۔ ڈاکٹر اس بیوی کا علاج کرے، اس کے میڈیکل ٹیسٹ کرائے، اس کے نفسیاتی مسائل کو دیکھے۔ کوئی بیماری ہے جسمانی، کوئی بیماری ہے نفسیاتی، جسمانی بیماری ہے تو میڈیکل ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، نفسیاتی بیماری ہے تو نفسیات کے ڈاکٹر کے پاس لے کر کے جائیں۔ عموماً ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن عورتوں کے حیض کے نظام میں گڑبڑ ہو جائے تو وہ عورتیں عجیب بیماریوں کا شکار ہوتی ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جن وڑ گیا، جبکہ جن نہیں وڑا ہوتا۔ اور یہ جو پڑھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات اور صورتیں ہیں، یہ پڑھیں اور اپنی گھر کی عورتوں پر خود ہی دم کریں۔ اگر حقیقتاً جن وڑ گیا ہوگا تو یہ قرآن پڑھنے سے وہ وڑا ہوا جن باہر بھی نکل جائے گا۔ اور اگر آپ اپنے بچوں کو یا بچیوں کو عامل بابے کے پاس لے کر گئے، اگر جن وڑا ہوا تھا تو اسی کے ساتھ بابا بھی وڑ جائے گا، ایمان کا بھی بیڑا غرق، اور وقت بھی برباد، اور عزت بھی تار تار۔